ہور کا سر بھاری ہوا تھا، درد سے سر کو اٹھاتے آنکھیں کھولے چاروں اطراف دیکھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آیا تھا اس کو۔ تو میں چھوڑوں گی نہیں سرشار شیرازی۔ حور خود کو رسیوں میں جکڑے دیکھ اونچی آواز میں گرجی، کہاں مر گئے ہو سالے، ہمت ہے تو یہاں میرا سامنا کرو۔ فیصل شاہ، تمہیں تو اتنی دردناک موت دوں گی کہ تو پناہ مانگے گا تب بھی میرا دل نہیں بڑھے گا۔ حور کو اپنے ماں باپ کا درد یاد آیا تھا، آنکھوں میں آگ صاف چھائی تھی۔ ابھی اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوتے، بنا دیر کیے وہ یہاں فیصل شاہ کو مار ڈالتی۔ خوبصورت حسینہ، ایسے چیخو نہ، دیکھو تم نے یاد کیا، میں سیدھا بھاگے تمہارے پاس چلا آیا۔ سرشار حور کا جنون دیکھ اس کے بالکل سامنے آتے چیئر پر براجمان ہوا تھا۔ حور کا بس نہیں چلا تھا کہ ابھی اس کو ختم کر دیتی۔ فیصل شاہ، لڑکی سب کچھ سن چکی ہے، ابھی اگر یہ یہاں سے زندہ گئی تو ہم سب کے لیے موت کا فرشتہ بن جائے گی۔ وقار شیرازی فیصل شاہ کو خاموش کھڑے دیکھ گویا ہوا۔ فیصل شاہ اور وقار شیرازی دونوں ہی کھڑکی سے حور اور سرشار کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں حور کی سب باتیں سن چکے تھے۔ وقار شیرازی، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ فیصل شاہ آرام سے بولتے وہاں سے گیا تو وقار شیرازی نے سامنے نظریں سیدھی کی، ابھی یہ تو بالکل بھی مت بولنا کہ میں نے کیسے ہمت کی۔ سرشار حور کو غصے میں دیکھ مزے میں آیا، میں نے آج تک تم جیسے نالائق انسان نہیں دیکھے، ویسے تو بہت بڑے ڈان بنتے ہو لیکن یہ کیا ایک لڑکی سے ڈر گئے۔ حور جانتی تھی ابھی اس کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ جانتا ہوں تمہیں اچھے سے، تمہاری عادت ہے ایسے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور پھر موقع دیکھ وار کرنا۔ سرشار کو لاہور والا واقعہ یاد آیا تھا، مگر اس بار سویٹ ہارٹ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سرشار کو حور کا ہوش جیسے بہکا رہا تھا۔ حور نے کھا جانے والے انداز میں اس کو گھورا تھا، ویسے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، کیسا لگا اپنے ماں باپ کی موت کا سن کر؟ سرشار اپنی ٹون میں واپس آیا تھا، اف، اتنا غصہ چہرے پر سجاؤ گی تو میرے جیسا انسان تمہاری خوبصورتی میں ڈوب جائے گا۔ سرشار کو حور کا دیکھنا بے ستم لگ رہا تھا، وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا، تبھی حور کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اف، وہ ایک بڑھتے واپس سے پیچھے ہوا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تم جیسی حسینہ کو میری بیوی ہونا چاہیے تھا، کیا جوڑی لگتی ہماری۔ ٹھیک کہا نا؟ سرشار کو حور کے ساتھ مزہ آ رہا تھا، وہ مزید اس کھیل کو کھیلنا چاہتا تھا۔ ہا ہا ہا، تم جیسے کتے میرے بارے میں صرف اپنے خوابوں میں ہی سوچ سکتے ہیں۔ حور کہہ کر لگاتے سامنے موجود سرشار کو اس کے پالے گھنڈوں میں ذلیل کر گئی۔ چٹاخ! ابھی حور آگے کچھ بولتی، سرشار کا ہاتھ اٹھا تو اتنی ہمت میری قید میں ہوتے ہوئے مجھ سے زبان چلائی۔ اب کردار تھے، اس نے حور کو بالوں سے جگڑا تھا۔ حور نے آنکھیں پھاڑ سرشار کو گھورا، کیا سمجھتی ہو خود کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ لڑکی، میں چاہوں تو ابھی کے بھی تمہاری عزت کا جنازہ نکال دوں، یہ جو تیرا حسن ہے نا۔ سرشار نے اب کے حور کے چہرے پر انگلی چلائی۔ حور تڑپی تھی، بس نہیں چلا تھا ابھی سرشار کا خون پی جائے، ابھی ختم کر سکتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کو چھوڑ پیچھے ہوا۔ فیصل شاہ، کہاں چھپ گیا ہے تو؟ ہمت نہیں ہو رہی میرا سامنا کرنے کی؟ حور جانتی تھی ابھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے سرشار کو ہوا دینے کے بجائے فیصل شاہ کو پکارا گیا، ابے باہر آنا، دیکھوں میں تجھے کہ تو ابھی اور کتنا گر سکتا ہے۔ اور منہ کے بال چیخی۔ سرشار نے اپنے کان میں انگلی ڈالی جس سے بتایا گیا، مجھے بالکل بھی تمہارا چیخنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں عماد بول۔ برہان جو کراچی میں ابھی اپنی ایک آفس کی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، عماد کی کال اٹھاتے بولا، برہان تو کہاں ہے؟ عماد جو پریشان تھا آرام سے پوچھا، میں کراچی میں ہے، تجھے تو پتہ ہے آج میٹنگ تھی، یاد نہیں؟ برہان جو ہوٹل سے نکل اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، بتاتے دریافت کیا، کیا ہوا؟ دریافت کیا ہو، اچھا میٹنگ ختم ہوگی؟
عماد برہان کو حور کے بارے میں بولنا چاہتا تھا، اگلا سوال پوچھ گیا، میٹنگ اچھے سے ہو گئی ہے؟ تو ایسے اتنے گھبرائے انداز میں کیوں بول رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ برہان عماد کی آواز سن ہی سمجھ گیا تھا برہان حور پتہ نہیں کیا ہوا حور کو۔ اس سے پہلے عماد اپنی بات آگے کہتا، برہان حور سن ہی بلند آواز میں گویا ہوا گاڑی میں موجود ڈرائیور اور خادم اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے۔ برہان وہ۔ پھر عماد نے ساری بات برہان کے گوشے گزار کر دی۔ کیا ہوا؟ ایان جو عماد کو دیکھ رہا تھا اس کو مایوسی سے فون پاکٹ میں ڈالتے دیکھ پوچھ قریب ہوا۔ اس نے ساری بات سن تو لی، جواب کچھ نہیں دیا۔ عماد نے آرام سے جواب دیا تھا، جبکہ سرحان کو آتے دیکھ اس کی طرف دونوں گئے۔ سرحان، کہیں حور کو کڈنیپ کرنے کے لیے تم لوگوں کے خاندانی دشمن کا کام تو نہیں؟ عماد سرحان کو فون پر IS کو کال کرتے دیکھ استفسار کر گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کام ہو سکتا ہے۔ لاہور میں ہر طرف ہماری طاقت ہی چھائی ہوئی ہے، وہ لوگ میر پور میں ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر حور وہاں ہوتی تو میں سوچ سکتا تھا، حور یہاں تھی لاہور میں۔ سرحان فون پر کال پک ہوتے ہی گیا تھا۔ 1 دن اور 2 راتیں ہونے کو آئی تھی اور ابھی تک آپ لوگ ایک لڑکی کا پتہ نہ کر سکے۔ مجھے کسی بھی حال میں انفارمیشن چاہیے، جہاں سے مرضی لو۔ سرحان پولیس والوں کی باتیں سن پھٹا تھا۔ شعبی غصے سے انہیں دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ISPR آج دوسری رات شروع ہو چکی ہے، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مجھے بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو ابھی تک کچھ کیوں نہیں ملا؟ بولے، کتنا ہم لوگ صبر سے انتظار کر سکتے ہیں؟ سلطان شاہ سرشار کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے بہت تحمل انداز میں پیش آئے۔ یا اللہ، تو میری بچی کی حفاظت فرما، جانے کس حال میں ہوگی؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ امیدہ، فون کرو، پتہ کرو، کچھ پتہ چلا میری پھول سی بچی کا؟ اسما بیگم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جب سے حور کے غائب ہونے والی بات خاندان میں پھیلی، وہ تب سے ہی پریشان خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ آپا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ڈھونڈ رہے ہیں حور کو، انشاءاللہ ہماری حور ہمیں مل جائے گی۔ شبان اپنی بہن کو دیکھ خود رونا شروع ہوئی تھی، مگر ساتھ ان کا حوصلہ باندھا۔ چونکہ حمیدہ بیگم فون پر مسلسل سلمان اپنے شوہر کو فون لگا رہی تھی۔ ماما پانی۔ آیت اپنی بڑی امی کو روتے دیکھ بھاگ کچن سے پانی لاتے اپنی ماں کے ہاتھ میں دے گی تاکہ وہ ان کو پانی پلا سکے، کیونکہ اسما بیگم نے کل سے ہی کھانا نہیں کھایا تھا۔ آیت کھانے کا کچھ بولی، حمیدہ نے اس کو آواز لگاتے اپنی طرف بلایا۔ آیت تیزی سے ان کے قریب ہوئی۔ بیٹا، تمہارے ماموں میرا فون نہیں اٹھا رہے، ایسا کرو تم فون لگاؤ ایان کو، اس سے لاہور کی خبر لو، تب تک میں شبانہ کے ساتھ مل کر آپا کو کھانا کھلا دیتی ہوں۔ حمیدہ آیت کو کہتے آگے گئی تو آیت نے فوراً سے فون اٹھاتے کال گھمائی۔ ہاں آیت۔ عالیہ نے پہلی ہی فرصت میں کال پک کی۔ عالیہ، کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ آیت اس کے پوچھنے پر فوراً سے اپنا سوال رکھ گئی۔ ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا آیت، کہ حور گئی تو کہاں گئی؟ عالیہ آزاد ہوئے پہلے والے مجرموں کی فائل چیک کر رہی تھی۔ عالیہ، تم لوگوں نے اپنے سر سے بات کی، سچ یاد آیا؟ تم لوگوں نے ریڈ ایریا میں دیکھا کہیں زلیخا کا یہ کام نہ ہو؟ آیت کو اچانک سے یاد آیا تھا، بیوجی ہے ایک ٹیم چھاپا ڈالنے کا سوچا تھا، لیکن سر نے بول دیا اب یہ کام نہ کرنا، ایسے ہی عام لوگوں کی طرح وہاں دیکھو۔ عالیہ غصے سے چیک کی فائل کو نیچے پھینکتے اگلی فائل کھل گئی۔ چلو آیت، میں ابھی بزی ہوں، جیسے ہی کوئی خبر ملے گی حور کی میں تمہیں کال کروں گی۔ عالیہ نے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، یاد سے مجھے بتانا۔ آیت نے کہتے ساتھ ہی فون بند کیا۔ حور کہاں جا سکتی ہے؟ جتنا میں اس کو جانتی ہوں وہ ایسے ہی غائب نہیں ہو سکتی، ضرور کچھ تو ہوا، کہیں یہ کام فیصلہ چاہ نہیں آیت، کیا بولے جا رہی ہو؟ وہ بھلا یہ کام کیوں کرے گا؟ حور کو تو اپنی بیٹی بنایا ہے، چاہے دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر بنایا تو ہے نا۔ ویسے بھی حور کون سا اس کا کوئی سچ جانتے ہے جو اس کو حور سے کوئی خطرہ ہو؟ آیت نے اسے ٹھیک سوچتے نفی کرتے بڑبڑائی، کہاں ہے میری بہن؟ ابھی سرحان گھر سے باہر آیا تھا کہ برہان جو گاڑی سے طوفان کی طرح نکل اس کی طرف لپکا تھا۔ سرحان جو پہلے ہی غصے سے بڑا پڑا تھا، برہان کے گریباں پکڑنے پر شاکد ہوا۔ شاہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کو۔
اکرام جو سہان کے پیچھے پیچھے ہی گھر سے باہر آئے تھے، سامنے کا منظر دیکھ تیزی سے برہان کے قریب آتے اس کے ہاتھوں سے سہان کا گربان چھلوایا۔ برہان شاہ، آج یہ ہمت کی ایسے میرا گربان پکڑنے کی، اگلی بار ایسا دہرانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ سہان برہان کو دیکھ سپاٹ ہوا۔ کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے تم؟ ہاں؟ برہان ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑا۔ اکرام درمیان میں آیا تھا۔ بھائی صاحب ابھی میر پور سے خبر آئی ہے، برہان لاہور کی طرف نکل آئے ہیں۔ ابھی سلطان شاہ ISP سے بات کر رہے تھے کہ صفدر نے فون بند کرتے ہی بولا، نکل چکا نہیں، پہنچ گیا ہے۔ ایان پردے سے باہر کا نظارہ دیکھ گیا تھا۔ زر بھی حیران ہوا تھا۔ سائیں برہان سائیں اور سہان سائیں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی ہے۔ ابھی سلطان شاہ ان کی باتوں کا مطلب سمجھتے ملازم بھاگتے آتے بولا، سب ایک ساتھ باہر کی طرف آگے۔ بولو نا، کیا کرو گے؟ برہان بلند آواز میں بڑکتے سہان کے گربان پر ہاتھ ڈال گیا۔ اکرام دونوں کے درمیان الجھا تھا۔ تم حور کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے تو شادی کیوں کی میرے بہن سے؟ تمہیں ایک لگم ایسے خاموش بیٹھ جاؤں گا۔ شاہ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے پہلے برہان آگے کچھ بولتے سلطان شاہ بلند آواز میں گرجے تھے، ساتھی تھے دونوں کو ایک دوسرے سے اللہ کیا تھا، تمہیں میری بیوی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں اس کے لیے۔ سہان آگ بگولا ہوا تھا، بکواس بند کرو تم دونوں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ سلطان شاہ سپاٹ دارے تو دونوں نے ہی لب بینچے، نظریں جھکا کے، مجھے تم دونوں سے یہ امید نہ تھی، میں تو سمجھتا تم دونوں سمجھدار ہو، لیکن افسوس میں غلط ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر عقل ابھی تک نہیں آئی۔ چلیے پھر سر، میں اس کیس کو خود ہینڈل کرتا ہوں، انشاءاللہ جلدی ہی اچھی نیوز میں آپ کے لیے لاؤں گا۔ SPR اجازت لیتے بڑا۔ برہان بھی سب کو ایک نظر دیکھ SPR کے پیچھے ہی گیا۔ حماد بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہوا۔ شاہ تم ہمارے ساتھ آؤ، سلطان شاہ سپاٹ کہتے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ باقی مرد لوگ بھی سلطان شاہ کے پیچھے ہی گئے۔ زرد جو ہوا اچھا نہیں ہوا یار۔ ایان صاحب کو کل میں واپس آتے دیکھ بولا، ٹھیک کہا بھائی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، دونوں کا غصہ اپنی جگہ پر جائز ہے۔ زرد جانتے تھے اپنے بھائی کو، ساتھ ہی برہان کی حالت بھی اس کے سامنے ہی تھی۔ سر آپ فکر نہیں کرے، میں نے ایک الگ سے ٹیم تیار کی ہے جو صرف اس پر ہی کام کرے گی۔ SP آؤ برہان کو آگاہ کرتے ہوئے، مجھے یہ نہیں سننا کہ تم ٹیم تیار کر چکے ہیں یا پھر خود ڈھونڈو گے میری بہن کو، مجھے صرف حور کا پتہ چاہیے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، سمجھے؟ برہان دو ٹوک فیصلہ سنا دے گیا تو SP نے لمبا سانس چھوڑا۔ برہان تیرے آدمی تو حور کا ہر وقت پیچھا کرتے تھے، تو ان سے پوچھنا کہ حور کہاں ہے۔ عماد برہان کو سگریٹ لب میں رکھتے دیکھ آرام سے بول گیا، پہلے میرے آدمی حور کے پیچھے ہوتے تھے، لیکن جب اس کی شادی سہان سے ہو گئی تو سہان کے آدمی بھی حور کا پیچھا کرنا شروع ہوئے۔ میرے آدمیوں نے مجھے یہ خبر دی تھی، اس لیے پھر تب میں نے اپنے آدمی حور کے پیچھے سے ہٹا دیا کہ چلو سہان ہے حور کے ساتھ، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ ایسے میری بہن کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ برہان فضا میں دھواں چھوڑ غصے سے بولا، برہان اس میں سہان کی کیا غلطی ہے؟ وہ کون سا جانتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ تو اس کے ساتھ مت لڑ، عماد نے سمجھا۔ برہان سگریٹ پھینک گھر کے اندر کی طرف بڑھا تو عماد بھی ساتھ ہی گیا۔ فیصل شاہ، جو کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا، مجھے امید نہ تھی کہ یہ خبر نیوز میں آ جائے گی۔ برہان شاہ نے نیوز کا سہارا لے لیا ہے، اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں، اس لڑکی والا معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ فیصل جو نیوز پر چلتی پٹی پڑ چکا تھا، گھبراتے ماتھے سے پسینہ صاف کرنا شروع ہوا۔ فیصل شاہ زیادہ وقت نہیں سوچنے کا۔ وقار شرازی فیصل شاہ کا فیصلہ جاننا چاہتا تھا، وہ ایک دم سے اٹھا تھا، علوم کی طرف بڑھا۔ وقار شرازی بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ آؤ فیصل شاہ آؤ۔ حور کا چہرہ مسکرایا تھا۔ فیصل نے غور سے حور کو دیکھا تھا۔ وہ آج اپنے باپ کی یاد تازہ کر کے فیصل شاہ کو مراد کا چہرہ یاد آیا تھا۔ سرشار بھی فون بند کرتے روم میں داخل ہوا تھا۔ فیصل خاموشی سے چیئر پر بیٹھا تھا، وہ شاید حور کو سننا چاہتا تھا، اس لیے بیٹھتے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ 2 دن اور آج تیسری رات ہونے کو آئی ہے، دیکھو میرا منہ بولا باپ آج اپنی بیٹی سے بات کرنے آیا ہے۔ وہ تم نے کیا کیا سنا تھا؟ مجھے ایک ایک بات جانی ہے۔ فیصل شاہ اس کے انداز کو دیکھ نرمی سے گویا ہوا، اتنی نرمی؟ حور کو لگا تھا جانے وہ آج کس اجنبی سے بات کر رہی ہو، کیا ہو پایا ہے حور کو؟ فیصل شاہ کا گھبرایا ہوا چہرہ خوشی دے گیا، وہ جانتی اس کو یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، باہر کیا چل رہا ہوگا وہ اچھے سے جانتی تھی، اوپر سے فیصل شاہ کا یہ روپ اس کو مزید سکون دے رہا تھا۔ چلو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ حور کو مزہ آنا شروع ہوا تھا،
وہ ہلکے سے مسکراتے سرشار کا غصہ بڑا تھا۔ اس کو حور کا قید میں ہونے کے باوجود مسکرانا زہر لگ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا مسکرانا زہر لگ رہا ہے، وہ ڈانٹے فیصل شاہ کو بول گیا تھا۔ سرشار خاموش رہو۔ وقار شیرازی نے اپنے بیٹے کو خاموش رہنے کا کہا۔ تم کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی؟ مجھے اس کی ہنسی پرانا وقت یاد دلا رہی ہے۔ اس کو ایسے دیکھ یقین ہو رہا ہے کہ مراد شاہ کا خون ہے۔ آنکھوں میں 1% بھی خوف نظر نہیں آ رہا۔ وقار شیرازی حور کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ سرشار کو مزید غصے میں ڈال گیا۔ ویسے فیصل شاہ ایک بات بتاؤ، عقل کیا گھاس کھانے گئی ہے یا پھر وہ چارجر نہیں تھی جو فون کی طرح لگا کر آئے ہو؟ کیسے بہکے بہکے سوال پوچھ رہی ہو؟ اس سے پہلے فیصل شاہ کچھ بولتا حور تیزی سے بولنے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ چلو میں شروع سے تمہیں بتاتی ہوں، تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے اب تمہاری سچائی دیکھی ہے کہ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ ہائے رے میری انسانیت! حور نے غصے کو قابو میں رکھتے بہت آرام سے خود کو کوسا تھا۔ تم انسان نہیں، حیوان سے بھی بڑھ کر جانور ہو، ایسا جانور جس کا پیٹ کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ چلو میں تمہارے سارے گناہ سناتی ہوں۔ اور اس کا رنگ اٹھا دیکھ حیران نہیں ہو رہی تھی، جبکہ یہ بولتے ہی حور نے پیچھے کھڑے دونوں باپ بیٹے کو ایک سمال پاس کر جیسے کہا گیا تھا۔ اب تم لوگ بھی دھیان دو کہ میں کون ہوں۔ شروع کرتی ہوں اپنے بچپن سے۔ فیصل شاہ چونکا تھا کہ بچپن میں ایسا کیا ہوا تھا 8 سال پہلے تقریباً، اگر میں ٹھیک اندازہ لگا رہی ہوں تو۔ تمہیں یاد ہوگا جیسے کہ 8 سال پہلے تم نے ایک گناہ کیا تھا جس کی گواہ میں اور میری یہ گستاخ آنکھیں ہیں۔ کیا ہوا؟ یاد نہیں آ رہا؟ 8 سال پہلے وہ کالی رات جب تم نے ایک بچی حور دھیرے سے بولتے بات چھوڑ گئی۔ فیصل شاہ جو سننے کے لیے چور سے تھوڑا آگے ہوا تھا، بچی سن ایک دم سے پیچھے ہوا تھا، چہرہ پر خوف طاری ہوا۔ حور نے دیکھا۔ ہا 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 حور کا دل فریب کہہ کر روم میں گونجا تھا۔ فیصل شاہ کی حالت غیر ہوئی تھی۔ یہ کیسے جانتی ہے ماضی کا راز؟ فیصل شاہ ایک دم چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خوف آ رہا ہے کہیں میں سب کچھ عیاں نہ کر دوں، یا پھر یہ حیرانگی چاہ گئی کہ میں کیسے یہ سب جانتی ہوں؟ حور مسکراتے فیصل شاہ کا خوف دیکھ اس کو مزید پریشانی میں ڈال گئی۔ ابھی تو میں شروع ہونے لگی ہوں۔ فیصل شاہ تم ایسے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ حور فیصل شاہ کو ادھر ادھر نظریں گھماتے دیکھ دو ٹوک بولی تھی۔ تم کس ماضی کی بات کر رہی ہو؟ میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ فیصل شاہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے واپس سے حور کے سامنے براجمان ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی بھاگنے کا نہیں، جاننے کا ٹائم ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری شکل پر بیوقوف لکھا ہوا ہے، یا پھر تمہیں لگتا ہے تمہارے ایسے انجان بننے پر میں ڈر جاؤں گی؟ اگر ایسا لگتا ہے نا فیصل شاہ، تو بہت غلط لگتا ہے، کیونکہ میں خاموش ہونے والی تو نہیں۔ 8 سال پہلے جس کمرے میں تم نے ایک معصوم بچی کا ریپ کیا تھا، میں تب اسی کمرے کی ونڈو پر کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حور کا اتنا بولنا تھا اور فیصل شاہ کی سانس رکی تھی۔ ابھی کچھ اور بھی سننا ہے یا پھر اتنا ہی کافی ہے؟ حور اس کو سر پر بڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس پیتے دیکھ روبدار انداز میں دریافت کر گئی۔ فیصل شاہ، یہ لڑکی کیا پھس پھس کر رہی ہے؟ پیچھے دور کھڑے وقار شیرازی جو کان لگانے کی کوشش میں خوب لگے ہوئے تھے، دیر کیے بنا پوچھ گئے تم لوگ ابھی یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ فیصل شاہ آواز سن ہوش میں تھا اور ایک دم چیئر سے اٹھتے ان کی طرف لپکا تاکہ ان کو وہاں سے بھیج سکے۔ فیصل شاہ، یہ تو اچھی بات نہیں جب یہ لوگ تیرے اتنے بڑے گناہوں میں ساتھ دیتے تھے اور ابھی بھی سب کچھ ان کو پتہ ہے، تو یہ ایک بات کیوں نہیں بتائی؟ ان کو بھی آگاہ کرو نا کہ تم کتنے بڑے حیوان ہو جو اپنی بھوک ہوس مٹانے کے لیے ایک معصوم بچی کو نوچ کھا گیا۔ اور بلند آواز میں بولتے وقار شیرازی سرشار شیرازی کو ساکت کر کے فیصل شاہ نے اپنا سر پکڑا تھا۔ ابھی ایسے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ابھی آگے مزید سننا ہے تمہیں فیصل شاہ۔ اور اس کے جھکے سر کو دیکھ چباتے بولی۔ وہ مایوسی سے اپنا سر اٹھائے اس کی لال آنکھوں میں دیکھ گیا۔ یاد ہے 3 سال پہلے کا تمہارا گیلا پن، یا وہ بھی میں نظر ثانی ڈالوں اس پر؟ اور اس کو گھبراتے دیکھ آئی برو اچکا گئی۔ چلو میں ہی یاد کروا دیتی ہوں، جتنے گرے تو نے کام کیے مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ یاد آئے گا۔ تمہارا الجھا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہاری یادداشت کمزور ہو چکی ہے۔ اب اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ تمہاری عمر ہونے کو آئی ہے۔ ایک دم ٹھیک برابر سے بولا نہ حور بنا خوف
بولتے فیصل کو شاک پہ شاک دینے کا کام شروع کر گئی تھی۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہا تھا۔ جنت کو اٹھا وہ نام لیتے فیصل کے بدلے چہرے کو دیکھ ہلکے سے مسکراتی، یاد آیا یا ابھی بھی مدد کروں؟ وہ اس کو اپنا کوٹ اتارتے دیکھ کہکا لگاتے مسکرائی تھی۔ آیت کو 3 سال پہلے تو نے کڈنیپ کیا تھا اور اس کو جنت کوٹھے پر لے گئے تھے۔ یاد آیا فیصل شاہ، یا ایک بار بند کرو اپنی بکواس کو آ۔ اس سے پہلے ہور آگے کچھ اور بولتی فیصل شاہ وحشت انداز میں اس کی طرف بڑے تھے اور بالو سے اس کو جگہ فیصل شاہ تمہارے ایسے کرنے سے میری زبان بند نہ ہوگی، یہ چلتی رہے گی جب تک یہ سانس مجھ میں رہے گی۔ ہور کو درد ہو رہا تھا اس کے ایسے جھگڑے سے، مگر وہ آج خاموش رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فیصل شاہ کو ختم کر دینا چاہتی تھی، چونکہ جب سے اس کو پتہ چلا تھا اس نے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے مارا، تب سے وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے کیا لگا تھا تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، ہم لوگ خاموش تماشا بنے سب کچھ دیکھتے رہیں گے۔ اگر تم نے یہ سوچا تھا نا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی، وہ بھی 3 سال پہلے، کہ تم کیسے انسان ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس ناپاک جگہ سے آیت کو کس نے نکالا تھا؟ ہور کی لال آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح گالوں سے بہہ جا رہے تھے۔ وہ فیصل جو اس کے سامنے کھڑا اپنے گناہ کی لیسٹ سے سن رہا تھا۔ میں تھی وہ لڑکی، وہ اس کوٹے سے آیت کو لے اڑی تھی اور تمہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ تمہارے ہر کاروبار کو ختم کرنے والی وہ اکلوتی لڑکی میں ہوں۔ تو بولے تو میں تجھے تیرے کام کی لسٹ بھی بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا میں نے ختم کیا ہے۔ دیکھ تیری ناک کے نیچے سب کچھ کیا اور تو گدھا اتنا نہ جان سکا کہ کون کر رہا ہے۔ وہ نے افسوس سے بڑا چہرہ بنایا تھا۔ وہ فیصل کا دماغ جیسے گھوما تھا، کیونکہ اس کو لگا تھا یہ لڑکی ایسا کچھ بھی نہیں جو نہ جانتی ہو۔ چٹاخ نفرت سے بڑا تھا پر مارنا شروع ہوا تھا۔ مجھے بتا تیرے ساتھ اور کون کون شامل ہے، یہ سب کچھ تو اکیلی نہیں کر سکتی، چٹاخ بتا مجھے۔ ہور کو تکلیف ہوتی مگر چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی چھائی ہوئی تھی، جو فیصل شاہ کو مزید آگ میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ بس اتنی ہمت تھی؟ فیصل شاہ جو سوچنے کے لیے رک چکا تھا، ہور درد کو اپنے اندر بڑھتے تو ٹوک بولی تھی۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہوا تھا۔ فیصل شاہ میرے ساتھ چل۔ اس سے پہلے فیصل شاہ کچھ کہتا، وقار شیرازی اس کو لیتے وہاں سے گیا تو سرشار بھی ایک نظر ہور کو دیکھ پیچھے ہی گیا۔ سہان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اچھا سوچنا بھائی، اور اتنی جلدی ہم لوگ ہمت نہیں ہار سکتے۔ عادیان سہان کا کزن نور کا شوہر برہان کا جیجا سہان کو گرنے سے بچاتے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ عادیان اس کو کچھ ہوا تو نہیں ہوگا؟ عادیان میں اس کو ایک بار پھر کھونا نہیں چاہتا۔ کتنی مشکل سے وہ مجھے ملی تھی بھائی، ابھی تو اس کو بچپن کا کچھ یاد بھی نہیں آیا تھا، ابھی تو میں نے اپنی محبت کا کھل کر اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ سہان کی آنکھوں میں بے انتہا آنسو دیکھ عادیان کا دل بیٹھا تھا۔ یہ پولیس ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ہم یہاں مردہ خانے میں کیا لینے آئے ہیں؟ بابا کو ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ سہان چیخا تھا۔ عادیان نے اب کے سہان کو کندھے سے پکڑا تھا۔ سہان ہم ایسے ہی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو بس دعا کرو وہ نہ ہو بس میرے بھائی۔ عادیان سہان کو تکلیف میں دیکھ خود گھبرایا تھا۔ میں کہیں نہیں جانے والا۔ سہان جو گاڑی کے پاس سے موجود تھا بہتے آنسو کو صاف کرتے چیخا تھا، مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی، کیونکہ میں یہاں آرام سے کھڑا ہوں۔ ان لوگوں نے تو پہلے بھی اس کو ختم کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ سہان عادیان کو کندھوں سے پکڑے داڑا تو عادیان نے بنا دیر کے سر ہاں میں ہلایا، چونکہ وہ سمجھ گیا تھا سہان کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برہان عماد برہان کے پیچھے لپکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے سب کو یہاں لانے کی؟ ابھی برہان ہاسپٹل سے باہر آیا تھا کہ سامنے ہی پولیس کے ایک آفیسر کو دیکھ داڑتے اس کو گربان سے پکڑا۔ سہان عادیان جو تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھے، دونوں نے برہان کو دیکھا تھا۔ سہان کا دل گھبرایا تھا، جبکہ عادیان اور سہان برہان کی طرف بڑے تھے۔ برہان چھوڑ دے ان کو پلیز۔ عماد فوراً سے برہان کے ہاتھ پکڑے اس کو بولنا شروع ہوا تھا، آج یہ حرکت کی، اگلی بار ایسا کچھ کیا تو پہلے تم سب اس مردہ خانے میں پڑے ملو گے۔ مجھے میری بہن کا پتہ چاہیے، اتنا اپنے دماغ میں بٹھا لو تم سب۔ برہان چماتے گویا وہ آفیسر برہان کو غصہ دیکھ اندر تک کام کیا۔ میری پریشین نہیں تھی نا اندر؟ ابھی برہان نے ایک دم سے پولیس آفیسر کو چھوڑا تھا کہ سہان کی آواز سے نیلی آنکھیں سہان کی طرف متوجہ کی۔ برہان پل بڑھ کے لیے چونکا تھا، سہان کی آنکھوں میں آنسو صاف پتہ چل رہے تھے۔ برہان کا غصہ جیسے غائب ہوا تھا۔ غور کو کچھ نہیں ہو کر برہان ایک قدم لیتے سہان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کرام اور صفدر کے ہمراہ باہر آئے تھے۔
سامنے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہی کھڑے ہوئے برہان شاہان کو دو ٹوکا تھے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ شاہان سمجھ گیا تھا کہ اندر کیا ہوا ہوگا۔ یہاں مجھے کیوں لے آیا ہے تو؟ فیصل شاہ منہ کے بل چیخا تھا۔ اس کا آج سب کچھ جیسے داؤ پر لگا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح ڈر چکا تھا کہ خور اگر یہ سب کچھ پورے خاندان میں بول دے گی تو کیا ہوگا۔ اوپر سے وہ بھی ماضی کے 8 سال پہلے والے وقت پر حیران ہوا تھا کہ خور اس کالی رات میں وہیں موجود تھی۔ اس لڑکی کو ایسے تھپڑ مارنے سے کام بننے والا نہیں، ابھی اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ وقار شرازی فیصل شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے وہ کیسے؟ فیصل شاہ نے بھی فوراً سے پوچھا تھا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ سرشار بھی آگے ہوا تھا۔ دونوں نے اب کی اس کی طرف دیکھا تھا۔ بجلی کے شاک دیتے اس سے یہ ہوگا کہ کسی کو زیادہ شاک نہیں ہوگا کہ یہ کام ہمارا ہے۔ جتنا مجھے علم ہے سلطان شاہ ان کے بیٹے شاہان شاہ کا دشمن صرف ایک ہی ہے اور سب کی نظر میں صرف ہم لوگ ہیں، مگر برہان شاہ۔ سرشار بولتے رکا تھا اور ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر سے گویا برہان شاہ کا کوئی ایک دشمن ہے۔ بزنس کی دنیا میں بے انتہا دشمن لیے گھوم رہا ہے۔ سب کو پتہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اگر وہ مر گئی تو برہان شاہ کا شک جانے کتنے لوگوں پر جائے گا۔ ایسے ہم لوگ سیف رہیں گے، گولی مار کر ختم کرتے، ایسے بجلی کے شاک دینے سے کیا ہوگا؟ فیصل شاہ نے فوراً سے دماغ میں آتا سوال رکھا۔ شاک اس لیے کہ مارنے کا طریقہ الگ لگے۔ سب جانتے ہم لوگ کون سا وار کر سکتے ہیں۔ ان پر بجلی والا کام ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ مارنے کے بعد اس لڑکی کو میرپور سے واپس لاہور کی طرف لے کر جانا ہوگا، یہاں پہ اتنا دور تو پھینکنا ہوگا کہ میرپور کا نام تک نہ آئے۔ اگر سب کو علم ہوا کہ میرپور میں یہ کام ہوا ہے تو ہم سب کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ چلو پھر جلدی سے اس کام کو انجام تک پہنچاتے، کیونکہ پہلے 3 دن ہو گئے ہیں۔ وقار شرازی فیصل کو سوتے دیکھ فوراً سے بولا تو سرشار جلدی سے آگے بڑھا۔ آج مجھے اپنی اس ٹیم پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور میں نے تم سب کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ ملک ٹیبل پر غصے سے پھل پھینکتے دار انار عالیہ نے سرسی سا نگاہ اٹھاتے اپنے سر کو دیکھا تھا۔ تم لوگوں کی ایک افیسر لاپتہ ہے۔ تم لوگ ابھی تک ایک بھی خبر نہ لا سکے کہ خود کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ ملک کا پاڑا 7ویں آسمان پر چڑھا تھا۔ سرخبری سب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمیں خبر مل جائے گی۔ انار ڈرتے دھیمے لہجے میں بولی، کب ملے گی؟ 3 دن 4 راتیں ہو چکی ہے، کوئی اندازہ ہے تم لوگوں کو؟ سر مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی اور آپ کی اجازت چاہیے۔ حیا اقدام سے میٹنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ آئیے حیا، چلیے آپ کا پلان بھی سن لیتے ہیں۔ ملک چیئر پر بیٹھا تھا۔ حیا اپنی جگہ پر گئے۔ سارے کی بات تو پکی ہے، لاہور میں نہیں، کیونکہ لاہور کا چپا چپا ہم نے چھان لیا، مگر سارے کی بھی خبر حور کی نہ ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید غلط جگہ پر حور کو تلاش کر رہے ہیں۔